فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال الله عز من قائل ويذكر اسم الله على في أيام معلومات. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن عزیز سے سورۃ الفجر کی 2 آیتیں اور سورہ حج کی آیت میں سے ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی کے تناظر میں انشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ سے متعلق احکام و مسائل، کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی کیلنڈر کا یہ 11واں مہینہ ہے. آج یا کل ہو سکتا ہے 12واں مہینہ شروع ہو، ذی الحجہ کا مہینہ جو حج کا مہینہ ہے، اور بہت ساری عبادتیں اسی مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے خاص طور سے اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بہت زیادہ ترغیب ہے ان 10 ایام کے سلسلے میں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. سورۃ الفجر کی جو آیتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. جمہور مفسرین نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں جمہور مفسرین کی رائے یہ نقل کی ہے کہ 10 راتوں کا جس کا قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے، اس سے مراد ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں اس کی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے. آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ھذہ الایام، یعنی الایام العشر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو بھی نیکیاں کی جاتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جتنے بھی ایام آتے ہیں، ان تمام دنوں کے بالمقابل ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں کہ ان 10 دنوں میں نیکیوں کا اہتمام کیا جائے. اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل دنوں میں سب سے زیادہ افضل ایام وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ عظمت جو ہے ذی الحجہ کے مہینے کی ہے. اور خاص طور سے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے قرار دیے ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ. اور اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑے افضل ایام یہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کل سے شروع ہوں یا پرسوں سے شروع ہوں، لیکن یہ جو ایام ہیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں. اس میں خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل و احسان کیا. بہت سارے مواقع، چونکہ اس امت کی عمر بڑی چھوٹی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف دنوں کو فضیلت والا دن قرار دے دیا. رمضان کا مہینہ ہے، پھر قدر والی رات ہے، پھر اس کے بعد جو ہے محرم میں عاشورہ ہے، اس کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور ایسے مختلف مواقع ہیں جو اللہ رب العالمین نے بندوں کو عطا کیا ہے. اور حرمت والے پورے مہینے جو ہیں 4 مہینے خاص طور سے
تو یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ کم عمر انسان کو ملے بھی لیکن اس میں بہت ساری نیکیوں کا وہ ذخیرہ اپنے نام اعمال میں اکٹھا کر لے۔ تو یہ اللہ کا خالص فضل ہے اس امت محمدیہ کے اوپر کہ دیگر امتوں کے بالمقابل لمبی لمبی عمریں اس امت کو تو نہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں 60 سے 70 سال کی زندگی ملی ہوئی ہے۔ تو ان 60 سے 70 سال کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایام بھی بہت سارے ایسے دے دیے ہوئے ہیں کہ جس میں انسان اگر اس کی قیمت کو سمجھتے ہوئے، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ان دنوں کا صحیح استعمال کرے تو بہت ساری نیکیاں وہ کما سکتا ہے جو لمبی عمر پانے والے بھی نہ حاصل کر سکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ افضل انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عمر دی ہے اور اس میں اس کو نیکیوں کی توفیق دے دے، یعنی ایک انسان کو لمبی عمر ملے اور اس میں نیکیوں کی توفیق مل جائے تو وہ افضل انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ لیکن لمبی عمر ملے اور انسان کو نیکیوں کی توفیق نہ ملے، اس سے بڑی ناکامی انسان کی زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو چھوٹی عمر، تھوڑی عمر اور وہ عمر برکت والی عمر انسان کی بن جائے۔ ہم کسی کو دعا بھی دیں تو لمبی عمر کے بجائے برکت والی عمر کی دعا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کم وقت میں زیادہ اعمال انسان انجام دے لے، کم وقت میں زیادہ نیکیاں وہ حاصل کر لے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے عظیم دنوں میں سے سب سے عظیم دن اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ سورۃ الحج کی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ خاص طور سے ان دنوں میں جو مقررہ دن ہیں ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ، یعنی ذکر اور اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر و اذکار میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے کہ کثرت کے ساتھ نہ صرف رمضان میں بلکہ ان دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے مختلف مواقع کی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دی ہے، آپ گھر میں داخل ہوں دعا پڑھیں، باہر آئیں دعا پڑھیں، سونے سے پہلے دعا پڑھیں، سو کر اٹھیں تو دعا پڑھیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں یہ بھی اسی میں شامل ہیں کہ اذکار کا اہتمام کریں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس میں کثرت مطلوب ہے، باقی کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کثرت طلب کیا ہو سوائے ذکر کے۔ تو قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ انسان کرے، نوافل کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے جو اور مسنون اذکار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو ان دنوں میں خاص طور سے اذکار کا اہتمام، اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ جو عام طور سے مخصوص اوقات کے ساتھ خاص ہیں وہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اذکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ عمومی طور سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ اربعن، اللہ رب العالمین کے نزدیک 4 کلمات سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا لا تضرک بأیہن بدأت، کوئی حرج نہیں ہے وہ کہاں سے بھی تم شروع کرو۔ 4 کلمات آپ نے گنائے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اسی ترتیب میں پڑھو، بلکہ پہلے اللہ اکبر کہہ لو، پھر سبحان اللہ کہو، پھر الحمدللہ کہو، تو جیسے بھی پڑھو، لیکن یہ 4 جو کلمات ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں محبوب ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ اس میں اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، گویا کہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کے تمام لوگوں میں عیب ہو سکتا ہے، صرف ایک ذات ہے وہ اللہ کی جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، اللہ سے چوک نہیں ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے اللہ کے فیصلے میں ظلم نہیں ہے، عدل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تسبیح جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم شجر کاری کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ اس سے بہترین شجر کاری کا طریقہ نہ بتاؤں؟
کہا اللہ کے رسول بتائیے، تو آپ نے پھر یہی چاروں کلمات آپ نے ذکر کیے اور کہا ان میں سے ہر ایک کلمے کے کہنے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ یہ اہم کلمات ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی تسبیح، یعنی نقص ہمارے اندر، کمی ہمارے اندر، کوتاہیاں ہمارے اندر، لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی تسبیح جب ہم بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، اور یہ کلمات اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں تب پھر انسان اپنی تعریف کا محتاج نہیں بچتا ہے۔ ہماری اچھائیوں پر، ہماری خوبیوں پر اور ہمارے کاموں پر لوگ ہماری تعریف کریں، اس بات کا محتاج نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ساری تعریفیں، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا کرنے کی حکم دی ہے یا توفیق دی ہے تو کیا ہے؟ من جانب اللہ ہے۔ ہم چاہ کر کے بھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تھے، اگر کسی اچھے کام کی ہم کو توفیق ملی ہے تو من جانب اللہ ہے۔ تو تعریف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، تو اچھا کام کر کے بھی انسان اللہ کی تعریف کرے۔ تو یہ تعلیم ہے جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ ساری تعریف، دنیا میں جتنی بھی چیزیں، جو بھی رونقیں، جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کو دے، وہ ساری کے ساری نعمتیں من جانب اللہ ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت، وہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو یا اسی طرح سے نیکیوں کی توفیق ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین کی خوبی ہے۔ تو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم تعریف کے قابل نہیں، ہم سے کچھ بھی ہو جائے، وہ جو کچھ بھی ہوا اللہ تیری توفیق سے ہوا ہے۔ تو انسان اپنی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو ہم الحمدللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے توحید کا اقرار کرتے ہیں، توحید الوہیت کا، لا الہ الا اللہ۔ اس بات کا اعتراف، اس بات کا اقرار ہم جب کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، تو یہ تقاضے ہیں اس کے ہماری زندگی کے اندر کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو واقعی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنا رخ نہ کریں، سارا کام اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہو۔ جو بھی ہم کام کریں، جن کاموں کے بھی اللہ توفیق دے، وہ خالص وہ کام اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہم نے بیان کر دی۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہیں اور ساتھ ساتھ میں غرور اور گھمنڈ کے اندر بھی رہیں تو اللہ اکبر کا تقاضا ہم نے پورا نہیں کیا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑائی اللہ کے لیے، کبر اللہ کے لیے، کبریائی اللہ کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کبریائی جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں جو کچھ بھی دے دے، جس مقام پر بھی پہنچا دے، جس اسٹیٹس میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو رکھے، وہ اللہ رب العالمین کی خوبی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کبریائی کے لائق وہ، بڑائی کے لائق وہ، تکبر کے لائق وہ، اسی کی بڑائی ہونی چاہیے، ہماری اور آپ کی کسی کی نہیں۔ تو اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو جملہ بڑا پیارا لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ہم سب تیرے آگے عاجز ہیں۔ اگر کبریائی ہو سکتی ہے، بڑائی ہو سکتی ہے، تعریف ہو سکتی ہے، تسبیح ہو سکتی ہے، تو اللہ صرف تیرے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ چاروں کلمات ہیں، اور آدمی کہیں سے بھی شروع کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک طرف، اور یہ چاروں کلمات ایک طرف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ چاروں کلمات مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب کلمات سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک طرف دنیا ہو، دنیا کی ساری چیزیں ہوں، سارے خزانے ہوں دنیا کے،
اور ایک طرف یہ چاروں کلمات ہوں، اگر اختیار دیا جائے تو میں یہ چاروں کلمات اختیار کروں گا، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں میں ترک کر دوں گا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کلمے کی عظمت کتنی ہے۔ تو خاص طور سے ان ایام میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ بعد روایتوں میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ بیٹھ کے کرو، آپ چلتے پھرتے گاڑی پر جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، آپ جو ہے اذکار کرتے رہیے، اپنے دکان پہ کھڑے ہیں آپ اذکار کرتے رہیے۔ اس کے لیے کوئی وقت جو ہے متعین نہیں ہے، آپ جو ہے لیٹے بیٹھے کھڑے چلتے پھرتے۔ تو اذکار ایک ایسی عبادت ہے جہاں کثرت بھی ہے اور خاص طور سے بہت ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کہ انسان اذکار کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، آپ جو ہے اذکار کرتے رہیں، کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب بھی جو ہے آپ فارغ ہوں بات چیت سے، دنیا کے مشاغل سے، آپ اذکار کے اندر مبتلا ہو جائیں، اذکار کریں۔ تو اذکار کا اہتمام خصوصی طور سے بہت زیادہ کرنا چاہیے ان دنوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم جا رہے تھے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز جو ہے بڑا نرالا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے اور آپ کی نگاہ ایک درخت کے اوپر پڑی جس کے پتے سوکھ گئے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی لاٹھی لی اور درخت کے اوپر مار دیا، پتے گرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے لَتُسَاقِطُ مِن ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک بندہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو ابھی میں نے لاٹھی ماری یہ سوکھے درخت کے اوپر، اس کے پتے دیکھو کیسے گرے، بالکل ایسے ہی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب کوئی کہتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ یہ کلمات اللہ رب العالمین کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہیں، بلکہ اس سے ہمارے گناہ بھی جھڑتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ اور غالباً مستدرک حاکم میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں اور 20 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کتنے سارے فائدے، اللہ کے نزدیک محبوب کلمہ، اور دوسرے جنت میں درخت لگایا جا رہا ہے، اور دوسرے گناہ، تیسرے گناہ بھی مٹ رہے ہیں، اور 20 نیکیاں مل رہی ہیں اور 20 گناہ مٹ رہے ہیں۔ تو کتنا زیادہ اہم کلمہ ہے، اور کوئی بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگنے والی چیز ہے، اور جو ہے اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ تجوید اور یہ سب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت آسان کلمے ہیں اور بہت آسان عبادت ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا خالص فضل و کرم ہے اس امت کے اوپر کہ ایسے ایسے مواقع اور ایسے ایسے کلمات اور ایسے ایسے وسائل اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو دیے ہوئے ہیں۔ تو ان کلمے کا خصوصی طور سے انسان اہتمام کرے۔ تو اذکار میں بہت ساری چیزیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو مسنون اذکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابھی جو ہے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بہت ساری غیر مسنون چیزیں جاری اور ساری ہو جائیں گی، تو ان سے خاص طور سے اپنے آپ کو بچا کر کے جو مسنون ہیں ان چیزوں کا اہتمام کریں، وہ چیزیں پڑھیں، انشاءاللہ اس میں فائدہ رہے گا۔ اسی طرح سے جب یہ افضل ایام ہیں تو ان ایام میں خاص طور سے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگا، یعنی کچھ لے دے کے آدمی چھوٹ نہیں پائے گا، ولا خلہ، اور نہ ہی دوستانہ کام آئے گا، ولا شفاعہ، اور نہ ہی بغیر اجازت کے کوئی کسی کا شفارسی بن سکے گا، یعنی قیامت کے دن۔ تو صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام خصوصی طور سے ان ایام میں کرنا چاہیے جو 10 دن ہیں۔ اسی طرح سے روزے کا اہتمام، افضل ایام ہے اس لیے روزے کا بھی اہتمام، نفلی روزے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی
اللہ توفیق دے 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک پورے 9 روزے رکھے، نیکی کا کام ہے، اور یہ افضل ایام ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ایام ہیں۔ اور نہیں ہو سکے تو کم سے کم 9 تاریخ کا روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کا، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ سال جو ختم ہو رہا ہے، اس سال کے پورے گناہ صغیرہ، اور آنے والا محرم کے مہینے سے جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ذی الحجہ تک اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اگر صغیرہ گناہ معاف ہو گئے اور انسان کے نام اعمال میں صغیرہ گناہ نہ بچے، درجات اللہ بلند کر دے گا، یا اتنی نیکیاں اللہ رب العالمین دے دے گا۔ تو خاص طور سے یا تو 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، یا جتنے بھی دن اللہ توفیق دے، کوئی ایسا ضروری نہیں کہ 1 سے 9 تک نہیں رکھ سکے تو 2 4 نہیں رکھ سکتے، کیا 2 3 جتنی بھی اللہ توفیق دے، 2 دن کا رکھو، 4 دن کا رکھو، 5 دن کا رکھو، یہ کیا ہے؟ افضل ایام ہے، افضل ایام ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اتنی زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمیں راضی کرنے کے لیے کوشش کریں گے، ہم ان کے لیے وسائل پیدا کریں گے۔ تو انسان اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے راستے اختیار کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے آسان کرے گا۔ تو روزے کا اہتمام خصوصی طور سے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر قربانی ہے، جو سب سے اہم عبادت ہے، جو ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو کی جاتی ہے۔ تو قربانی ایک افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ تو قربانی کرنا چاہیے۔ اس کے رغبت کے تعلق سے اگر ہم غور کریں ایک ہی روایت تو وہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، اگر کسی شخص کے اندر وسعت ہے قربانی کرنے کی لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کو عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اور آپ کے تعلق سے واضح ہے یہ چیز کہ جس سال آپ نے حج کیا ہے 63 قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جو ہے قربانیوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا اوساط کے مطابق۔ بعض سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب الگ چیز ہے، اور یہاں کیا ہے؟ صاحب اوساط ہونا چاہیے۔ اوساط طاقت ہے، ابھی پیسہ ہے آپ کے پاس قربانی خریدنے کی، قربانی لینے کی، تو آپ لے لیجئے۔ صاحب نصاب کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کے پاس 85 گرام سونے کے برابر سونا جو ہے رقم ہو تب وہ قربانی کرے۔ اگر ہم صاحب نصاب مان لیں تو پھر صحابہ میں سے تو اکثر نہیں تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی نہیں تھے صاحب نصاب۔ ہاں، اتنی رقم اور اتنا سونا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہ جلتے ہوں وہ کہاں سے قربانی کر سکے گا؟ تو صاحب نصاب نہیں شرط ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتن، جو انسان وسعت پائے، جس کے پاس طاقت ہو۔ طاقت کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ کے پاس بر وقت نہیں ہے تو آپ قرض لے کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وعدے پر اس کی آپ ادائیگی کر دیں۔ آپ دنیا بھر کے کاموں کے لیے پیسے لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں اپنی جملہ ضروریات کے لیے، تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، نبی کے سنت کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے کیا ہم قرض لے کے قربانی نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، آپ لیں، کریں، لیکن وقت پر آپ اس کو لوٹائیں۔ تو وسعت کا معنی یہی ہے کہ انسان اگر اپنے اندر یہ طاقت پاتا ہے کہ وہ کسی سے لے دے کے کر لے گا اور اس کو واپس کر دے گا تو بالکل اس کو کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی دی ہیں کہ آپ دیکھیے اگر چھوٹے جانور لینے کی توفیق نہیں، آپ بڑے جانور میں کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں،
फश्तरकना फिल बकरति सबअ वफिल इबली अशरा, कि हम लोगों ने यानी बड़े जानवर में बैल में हम 7 लोग शरीक हो गए और ऊँट में 10 लोग शरीक हो गए। तो ये भी आसानी है कि इंसान अगर एक जानवर लेके नहीं कर सकता है तो वो शराकत वाली कुर्बानी कर ले। लेकिन एक चीज़ उमूमी तौर से जो हमारे माशरे में है कि क्या करते हैं कि एक बड़ा जानवर ले लिए और उसमें 4 हिस्से में अकीका 4 लोगों का कर लिया, 1 कुर्बानी कर ली या 2 कुर्बानी कर ली। याद रखिए पहली बात तो यह कि अकीका बड़े जानवर में होता ही नहीं है। अकीका बड़े जानवर में नहीं होता है, वो आप पूरा एक जानवर भी करेंगे तो नहीं होता अकीका। तो शराकत की तो कोई बात ही नहीं है उसमें, तो बड़े जानवर में नहीं होता। अकीके के लिए एक जान शर्त है, वो भी छोटे जानवर की, बड़े जानवर में नहीं होता। लड़की है तो 1 करें, लड़का है तो 2 करें। लेकिन बकरा बकरी इसमें बड़े जानवर में अकीका नहीं होता है, आप तन्हा एक जानवर भी करेंगे तो नहीं होगा। तो शराकत तो हो ही नहीं सकती है इसमें कि आप एक बड़ा जानवर ले लें, उसमें घर के 4 अफराद का आप या 5 अफराद के आप वो कर लें, अकीका कर लें और बाकी जो है 2 में कुर्बानी कर लें। ये सही नहीं है, कुर्बानी करा। उसी तरह से कुर्बानी में शराकत में एक चीज़ और भी लोग उमूमी तौर से गलती करते हैं। जैसे 7 हिस्से हैं, कहते हैं कि 2 लोग चलो मिल करके ले लेते हैं और आधा आधा मान लेते हैं। आधा आधा कैसे होगा? एक 3 ले लें, एक 4 ले लें। 3 लोग हैं, 2-2 कर लें, 1-1 ले लें। लेकिन ये कहें कि भाई 2 लोग या 3 लोग मिल करके लिए हुए हैं, तीनों बराबर बराबर तकसीम कर लें, ऐसा नहीं होता है। उसमें हिस्से होते हैं। तो 7 लोग हैं तो उसको 7 हिस्सा होना चाहिए, 7 हिस्से होना, आधा आधा नहीं होता। तो ये भी उमूमी तौर से ख़ता और गलती होती है कुर्बानी में, शराकत में उमूमी तौर से। कुर्बानी के और बहुत सारे मसाइल हैं, फिर इंशाअल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। तो ख़ास तौर से बताना मकसूद है कि ये जो आने वाला अभी या तो कल से या परसों से जो दिन शुरू होंगे, ये 10 दिन ख़ास तौर से हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें जो है जैसे रमज़ान के लिए हमने वक्त निकाला था, ऐसे इन दिनों में ख़ास तौर से हमको इबादतों का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक, रसूल के नज़दीक ये बहुत ज़्यादा महबूब अय्याम है। अल्लाह से दुआ है कि इलाल आलमीन हम सब ने जो कुछ सुना इलाल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हम में जो परेशान हाल हैं, इलाल आलमीन उनके परेशानी को दूर फरमा। इलाल आलमीन हम में जो बीमार हैं, इलाल आलमीन उन्हें शिफा अता फरमा। इलाल आलमीन जो दीन से दूर हैं, इलाल आलमीन दीन पर आने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन जो मकरूज़ हैं, इलाल आलमीन कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन दीन के रास्ते में जो सरबलंदी के लिए काम कर रहे हैं, इलाल आलमीन उन्हें कामयाबी अता फरमा। इलाल आलमीन इस्लाम और मुसलमानों के तई जो लोग मकर कर रहे हैं, इलाल आलमीन उनके मकर को नाकाम बना। इलाल आलमीन जब तक इस दुनिया में रहें, ईमान और तौहीद पर इलाल आलमीन हम सबको रहने की तौफीक अता फरमा, जो हमारा खात्मा ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना बियाकुम ला तुज़िकिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।